الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے آداب میں ایک اہم ادب یہ ہے کہ آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی طبقہ کسی اور طبقے سے، کوئی کمیونٹی دوسری کمیونٹی سے، کوئی خاندان، کوئی قوم، کچھ لوگ دوسرے لوگ کا، کچھ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا نساء من نساء، عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم وعسى ان یکن خیرا منہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں سے متعلق فرمایا کہ ہو سکتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان سے بہتر ہو، کہ یہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اگر یہ لوگ بہتر ہوں گے تو کس کو پتہ۔ اور اسی طرح سے عورتوں میں بھی کوئی عورتیں دوسروں کا مذاق نہ اڑائے۔ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا درجہ اگر زیادہ ہو تو پھر کیسے ہوگا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ دو، کسی کی کمزوری کا مذاق نہ بنانا، کسی کی کمزوری کو نہ ابھارنا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو نام مت رکھا کرو۔ نام کریں، کسی کو ستانے کے لیے ایک ہنسی والا نام رکھ دیتے اس کا، اور اس نام سے اس کو یاد کرتے تاکہ ٹھٹا ہو، مذاق ہو، اس کا وہ نام لیتے وہ چڑتا ہو، کسی کی چڑ رکھ دینا، کسی کا مذاقیہ نام رکھ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نہیں رکھنا چاہیے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بس ہو گیا، یہ بہت بری بات ہے فسق و فجور کا یہ جو عمل ہے یہ بہت برا ہے ایمان لانے کے بعد۔ جب اللہ تعالیٰ کو تم مان لیے، اللہ کے رسول کو اور قرآن کو جب تم مان چکے ہو، تو اس کے بعد یہ فسق و فجور والا عمل بہت بری چیز ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا بس جان لو کہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ جو آدمی یہ توبہ نہیں کرے گا، کہ وہ کسی کا مذاق اڑاتا تھا لیکن توبہ نہیں کیا اور ابھی بھی مذاق اڑا رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائے۔ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کثرت سے نوجوان جو استعمال کرتے ہیں، جب فریق مخالف سے متعلق کوئی شکست ہوتی ہے یا فریق مخالف جو اپوزٹ ٹیم کے جو افراد رہتے ہیں جس سے اختلاف ہوتا ہے، جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا ان کی کوئی غلطی پکڑی جاتی ہے تو اس کو ٹھٹا بناتے ہیں، اس کو مذاق اڑاتے ہیں، یا اگر خرابی نہ بھی ہو تب بھی جو ہے ان کے اوپر کارٹونز بناتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت یا اکابر صحابہ کا یہ طریقہ کار نہیں رہا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ تو پھر یہ کس کا طریقہ ہے؟ مذاق اڑانا اور کسی کا مسخرہ پن کسی کے ساتھ کرنا، یہ طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مطففین میں بیان فرماتا ہے، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، بے شک جو کرمنلز ہے، جو مجرم ہے، وہ لوگ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ ان کو نام رکھنا، ان کا مذاق اڑانا اور ان کے اوپر ہنسنا۔ مجرموں کی یہ علامت ہے، کرمنلز کی یہ علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کرمنلز ہے وہ لوگ جو ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور اگر اچھے لوگ، ایمان والے اگر لوگ ان کے سامنے سے گزرتے ہیں تو یہ لوگ تغامز کرتے تھے۔ تغامز کرنا یعنی اشارہ، آنکھوں سے اشارے کر لینا، کچھ تو بھی اس کے نقص کی طرف ہاتھ سے یا آنکھ سے اشارہ کرنا، جی شارٹ فارم الفاظ کہہ کے ان کا مذاق کرنا اور ان کا مذاق اڑانا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے تو ان کے مزے لیتے اٹھتے، آج کیا مذاق اڑائے اس کا، کیا حشر کرے اس کا، اس کی تو ایسی بے عزتی کرے، ایسا کریں، یہ بولتے ہوئے واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ آپ تصور کرو، اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھو کتنی مرتبہ ہم سے یہ غلطیاں ہوتی ہے کہ کسی شخص کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اور جب محفل ختم ہو جاتی، الگ ہوتے تو پھر اپنے یار اور اپنے بھائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے، آج تو بڑا اس کا مذاق کر دیا، آج تو اس کا تو برا حال کر دیے ہیں اور وہ مذاق اڑا دیے۔ اس طرح سے بات کرتے ہوئے، مزے لیتے ہوئے گزرتے۔ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کے ساتھ مسخرہ پن نہیں کرنا، اور وہ مسخرے پن سے لطف اندوز ہونا، یہ مجرمین کی علامت ہے۔ اللہ کے نظر میں ایسے افراد کرمنلز ہے۔
اللہ کی نظر میں یہ طریقہ اور یہ صفت، یہ عادت کرمنلز کی عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہمزہ ہے اور لمزہ ہے۔ ہمزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی اشارے کے ذریعے کسی کا مذاق اڑاتا ہو وہ ہمزہ ہے، اور جو الفاظ کے ذریعے کسی کا مذاق اڑاتا ہو تو وہ لمزہ ہے۔ اگر کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہو، چاہے وہ اپنے زبان سے ہو چاہے وہ اپنے ہاتھ سے ہو، اگر کوئی کسی کے مذاق میں کچھ ٹائپ کر رہا ہو، کچھ پوسٹ کر رہا ہو، کچھ وائس اگر اس کو دے رہا ہو اس کے مذاق اڑانے میں، آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے وَيْلٌ، ہلاکت ہے۔ اور ایک دو کے لیے نہیں، چلو بھائی جو کفار میں جو مذاق اڑاتے ہیں ان لوگ جو ہے ان کو سزا ہوتی ہوں گی، مسلمانوں کو تو معاف ہو جاتا ہوں گا، نہیں وہ جو کوئی اللہ والے سے وابستہ نہیں رہتے ان لوگ دوسروں کا مذاق اڑا دیے تو ان کو سزا ہوتی۔ ہم تو مرید ہے، ہم تو قادری ہے، چشتی ہے، ہم تو فلاں مدرسے سے، ہم تو سنی ہے، تو لہذا جو ہے ہم اہل بیت سے وابستہ ہے، ہم حدیث سے وابستہ ہے، ہم سنی ہیں اس لیے ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ شخص جو اپنے ایکشن سے مذاق اڑاتا ہو، اپنے ہاتھ سے مذاق اڑاتا ہو یا اپنی زبان سے اگر مذاق اڑاتا ہو کسی کا، ہر وہ شخص کے لیے ہلاکت ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی سے بھی وابستگی رکھتا ہو، لیکن اگر وہ کسی کا ٹھٹا اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سوشل میڈیا اس پر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ مقبول ہے یہ چیز، اس میں مزہ آتا ہے اور ہنسی مذاق ہوتے ہیں اور اس طرح سے جی ہاں۔ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ ایک انٹرٹینمنٹ کی محفل ہوتی ہے، جوکس کی محفل ہوتی ہے اور سب میں انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے کہ بھئی اتنا تو ایک دوسرے کے لیے ہم بولتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سامنے والا کوئی چڑ رہا ہو، اس کو تکلیف ہو رہی ہو یا کوئی فریق مخالف کا آدمی ہو اور اس کا مذاق اگر اڑایا جا رہا تو پھر ویسے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اس طرح سے کرنے والے قیامت کے دن بہت افسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو عذاب آ جائے گا، یعنی دنیا میں عذاب آ جائے گا یا پھر آخرت میں آنکھوں کے سامنے عذاب آ جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ نفس کہے گی ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ ایک نفس جو ہے یعنی ایک انسان، نفس سے مطلب جان، ایک جان یہ کہے گی کہ ہائے افسوس، میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کتنا زیادہ افراط یعنی کتنی زیادتی کیا میں اللہ۔ مذاق کس کا اڑایا؟ بندوں کا مذاق اڑایا، لیکن وہ قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ کے معاملے میں کتنا زیادہ اوور کر دیا تھا، میں کتنا زیادہ غلط کر دیا تھا میں، وان کنت لمن الساخرین، اگرچہ کہ میں مسخرہ پن کر رہا تھا۔ یہ جو مسخرہ پن ہوتا ہے، یہ جو ٹھٹا ہوتا ہے، یہ جو بے جا مذاق ہوتا ہے جو سامنے والوں کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن انسان کی حسرت، ندامت اور افسوس اور ہاتھ ملنے کے سوا اس کو کچھ نہیں دیتا ہے۔ اور یہ چیز سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے اپنے آپ کا حساب کرے اور وہ سوچے کہ وہ کس طرح سے اس کا سوشل میڈیا کا استعمال ہے اور وہ توبہ کر لے، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ توبہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ ظالمین میں سے ہوگا، مجرمین میں سے ہوگا، ظالمین میں سے ہوگا۔ اور دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے اس واقعے کو ذکر کرتے، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کشتی بناؤ۔ اس وقت تک زمانے کو کشتی نہیں معلوم تھی، لیکن وہ بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام کو۔ جب وہ لکڑی کو کاٹتے اور اس میں کیل ٹھوکتے اور اس طرح سے کرتے ہوئے وہ لوگ دیکھتے تو وہ لوگ کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لیکن جب کبھی ان کے قوم میں سے جو اسلام قبول نہیں کی، وہ قوم میں سے جب لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو کیا کرتے تھے؟ کفار کیا کرتے تھے؟ سخروا من، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانا کفار کا عمل ہے، مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، نہ انبیاء کا عمل ہے، نہ کسی اور نیک لوگ کا عمل ہے، نہ اہل بیت کا ہے، نہ صحابہ کا ہے، نہ اللہ والوں کا عمل ہے۔ مذاق اڑانا کفار کا طریقہ ہے۔ جو بھی مسلمان بندہ اگر کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ وہ اس وقت کافروں کی اتباع کر رہا ہے، شیطان کو خوش کر رہا ہے۔ سخروا من قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ اچھا، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورہ مطففین میں اینڈ بتا رہا ہے، جی اینڈ بتا رہا ہے۔ کس کا ذکر کیا؟ پہلے ذکر کیا کہ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، کہ مجرم لوگ دنیا کے اندر ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اب قیامت کے دن کا سین پلٹا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور قیامت کے دن کا سین بتا رہا ہے کہ جنتی جنت میں اپنے صوفوں پر اور اپنے تختوں پر اور آرام سے بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کا دن ہے ایمان والے کفار کی ہنسی اڑا رہے ہیں،
کفار کے اوپر ہنس رہے ہیں. دیکھو جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ اللہ کی نظر میں برے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں جو جنت میں آ چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے ہیں. اب یہ ان کا مزاق، ان کے اوپر ہنسنا اب یہ جائز ہوگا، لیکن جب تک آپ نہیں جانتے اس وقت تک کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے. اور کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر ہنسا تھا، تو جو آدمی کسی دوسرے انسان کا مذاق اڑائے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا الٹا کر دے گا، اور جو مذاق اڑانے والا ہے اس کا مذاق اڑے گا، وہ بے عزت ہوگا، اور جس کا مذاق اڑایا گیا وہ بیٹھ کر ہنسے گا قیامت کے دن. تو اگر آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دلانے کے لیے الٹا کر دے گا، وہ آپ کے اوپر ہنسے گا اور زیادہ بڑے مجمع میں ہنسے گا. تب کیا آپ کریں گے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. وہ ایمان والے صوفوں پر بیٹھیں گے اور صوفوں پر بیٹھ کر لوگ کو دیکھیں گے کہ ان کو جہنم کی طرف کس طرح سے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا، اور ان کے اوپر ہنسیں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. کیا کافروں کو بدلہ مل گیا؟ سوچو، مل گیا بدلہ؟ ہاں، یہ بدلہ مل گیا ہے. جو وہ دنیا میں عمل کر رہے تھے اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، ان کو اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یہ کافروں والا عمل ہے کہ کسی کا مذاق اچھالا جائے، کسی کی عزت اچھالی جائے اور کسی کا مذاق اڑایا جائے. یہ کافروں والا عمل ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پلٹا دے گا. مذاق اڑانے والے کا مذاق اڑایا جائے گا. لہذا ہم کو جب کبھی ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ بہت برا عمل ہے، کافروں کا عمل ہے، مجرموں کا عمل ہے، ظالموں کا عمل ہے. اس سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.